السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے۔ تھوڑی سی لمبی ہے تو انشاءاللہ پوری جو ہے وہ جلدی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، زال جو ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ، بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ نَجَّيْنَا، جیم مشدد ہے، یا لین ہے، نون پہ فتح اشبائی ہے، اس کے بعد کم من آلی۔ یہ آپ بتائیں گے کومنٹ سیکشن میں کہ یہ کون سا قاعدہ ہے۔ آلی فرعون، آلی فرعون، حمزہ پہ فتح اشبائی ہے اور لام پہ زیر ہے۔ پھر آؤن، را جو ہے وہ بھریک پڑی جائے گی۔ آؤن واولین، یسومونکم، اس میں 2 دفعہ واو مدہ آگی ہے، سین واو میم واو۔ یسومونکم سوء العذاب، سوء العذاب، یہاں پہ جو ہے واو پہ مد متصل ہے تو اس کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ سوء العذاب، با جو ہے اس پہ ہم وقف کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی زیر کو نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اب زیر کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ سوء العذاب یذبحون، یذبحون، یا پیشو ذال زبر ذا، با جو ہے وہ مشدد ہے، با کے نیچے زیر ہے۔ یذبحون، واو جو ہے وہ مدہ ہوگی، اس کو ہم لمبا کریں گے۔ یذبحون، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ ذال پہ بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، با مشدد ہے اور واو مدہ ہے۔ یذبحون ابناءکم، ابناءکم، حمزہ زبر با، اب، با کلکلا ہے، اس پہ ہم جنبش دے کے کلکلا کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی مد متصل پھر آ گئی ہے۔ ابناءکم ویستحیون، میم ساکن کے قاعدوں میں اظہار شفوی بھی آ گیا ہے۔ ابناءکم ویستحیون نساءکم، ہا کا مخرج اچھے طریقے سے واضح کریں، سین پہ سیٹی کی آواز پیدا کریں اور تا کو باریک پڑھیں۔ واو مدہ آ گئی، یستحیون نساءکم، اس میں تقریباً 3 دفعہ جو ہے 3-4 دفعہ جو ہے وہ مد متصل آئے گی، تو زیادہ ٹاپک اس کا جو ہے وہ مد متصل کا ہی ہوگا۔ اس آیت میں ہماری مد متصل کی جو پریکٹس ہے یا جو پہچان ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جائے گی اور ہمیں پختہ ہو جائے گی ہماری۔ دیکھیں کہ بار بار مد متصل آ رہی ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور وقف مطلق کی علامت یہاں پہ ضرور ٹھہریں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ماشاءاللہ یہاں پہ 3-4 قاعدے ہیں جو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں میم ساکن کے قاعدوں میں آپ نے اظہار شفوی، دغام شفوی تو دیکھا ہے، سنا ہے، بار بار وہ آیا ہے زیادہ دفعہ، پچھلی آیت میں بھی ہم نے وہ دیکھا تھا، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، تو یہ آج ہماری آیت نمبر 49 میں آ گیا ہے میم ساکن کے بعد با، تو یہ ہوگا اخفاء شفوی، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ،
اگر آپ کو پھر بھی کلیئر نہ ہو تو آپ ہمارے میم ساکن کے ویڈیو نکال کے، میم ساکن پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ نکال کے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو. ذالکم بلاء من ربکم، مد متصل بھی آگئی، حمزہ کے اوپر تنوین کے بعد میم آگیا حروف یرملون میں سے، ادغام کا قاعدہ آ گیا، پھر نون ساکن کے بعد را آ گیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ بھی ادغام لاگو ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ادغام لاگو ہو رہا ہے. یہاں تنوین کے بعد میم آ گیا کیونکہ نون ساکن یا نون تنوین دونوں کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہ ادغام کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور میم لام واؤ نون پہ غنہ ہوگا، میم واؤ اور نون پہ غنہ ہوگا، لام اور را پہ غنہ نہیں ہوگا. یا میم واؤ نون پہ غنہ ہوگا، لام اور را پہ غنہ نہیں ہوگا، یہ بلا غنہ ہوگی. مِن ربکم اظہار شفوی. عظیم ظا حروف مستعلیہ میں سے، یا مدہ، اور یہاں پہ میم پہ ہم وقف کریں گے تو جو ہے وہ دو پیش جو ہے وہ اوپر سے ختم ہو جائیں گی. ماشاءاللہ اس کی ایک دفعہ قرات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.